دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ اللہ کی رزاقیت پر ایمان ہو کہ میرا اللہ مجھے رزق دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں، جبکہ وہ اللہ جانوروں کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ سانپ بچھو کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور مخلوق کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ فرمان نافرمان لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ بکری کی غذا چارہ ہے، چارہ چھوڑ کر کبھی اللہ نے اس کو گوشت نہیں کھلایا۔ شیر کی غذا گوشت ہے، گوشت چھوڑ کر کبھی اللہ نے اس کو چارہ نہیں کھلایا۔ مخلوق جانوروں کی غذا متعین ہے، آج تک جانوروں کی غذا میں کوئی تبدیل نہیں آئی، جبکہ وہ کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان نوکروں کو، ان غلاموں کو، ان جانوروں کو اللہ رب العزت وقت پر ان کی روزی انہیں پہنچا رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں۔ سردار اشرف المخلوقات حضرت انسان کو روزی سے کیسے محروم کریں گے؟ میرا ایمان اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، اللہ کی رزاقیت پر ہو۔ میرا اللہ مجھے رزق دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں۔ جب انسان کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان کا یقین اللہ کی رزاقیت پر سے ہٹ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں، تو پھر وہ انسان بیواؤں کو لوٹے گا، یتیموں کو لوٹے گا، غریبوں کو لوٹے گا، کمزوروں کو لوٹے گا، ناداروں کو لوٹے گا۔ ہر محتاج کے سامنے محتاج بن کر رشوت مانگتے ہوئے اسے کوئی حیا شرم نہیں آئے، اس لیے کہ اس کا یقین ہٹ چکا کہ میرا اللہ مجھے روزی دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں۔ اس کا یقین ہٹ گیا تو پھر وہ ہر آنے والے کو لوٹنے لگا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ بابا نے من السحت یأکلہم الناس، سحت حرام خوری کے دو دروازے ایسے ہیں جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، اور اس زمانے میں حرام خوری کے وہ دونوں دروازے بڑے عام ہیں، بڑے کھلے چل رہے ہیں۔ کون سے ہیں وہ دو دروازے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرشا ومهر الثانیہ، ایک ہے رشوت خوری کا بازار، دوسرا ہے رکھیل جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت کا بازار۔ رشوت خوری کا بازار، جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت کا بازار۔ کیا بہترین مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت جب وہ بن کر، سنور کر، سج کر، پاؤڈر لگا کر، لپسٹک لگا کر بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، وہ اس کے خاطر نہیں ہے، آنے والے گاہکوں کے خاطر ہے۔ بالکل اسی طرح سوٹ بوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر ٹیبل پر بیٹھنے والے یہ ان کے خاطر نہیں ہے، آنے والے گاہکوں کے خاطر ہے۔ جسم بیچ کر پیسے کمانے والی عورت کے پاس جو سامان ہے، خوبصورتی کا، میک اپ کا، فلاں فلاں، وہ اس کا نہیں ہے، آنے والے لوگوں سے لوٹا ہوا سامان ہے۔ ایسے ہی حرام خور، رشوت خوروں کے پاس جو مکان ہے، جو محل ہے، جو زمین ہے، یہ ان کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، آنے والوں سے لوٹا ہوا ہے۔ جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت چند پیسوں کے خاطر اپنی عزت کا بھی سودا کر دیتی ہے، ایسے ہی رشوت خور بھی چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے۔ وہ تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے بتائی ہے۔ پولیس بننے کا اہل نہیں ہے، رشوت دے کر وردی پہن کر کے آیا ہے، اپنے سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر ایک پورا چین سسٹم ہے۔ سب کو گوبر کھلایا، سب کو رشوت کھلایا، کھلا کر کے وردی پہن کر پولیس میں، ریس میں آیا ہے۔ جب رشوت دے کر پولیس بنا ہے، جب سماج میں آئے گا تو پھر بتاؤ سماج کی خدمت کرے گا، سماج کی سیوا کرے گا، کیا کرے گا؟ جتنا رشوت لٹایا ہے پبلک سے وہ پورا رشوت حاصل کرے گا، اور قانون اس پر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں تمہارا راز کھول دوں گا، اس سے اوپر والا اگر میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اس کے راز کو فاش کر دوں گا۔ آج چپراسی سے لے کر اوپر تک کا جو معاملہ ہے سب کا سب رشوت پر ہے۔ تم کیا بھروسہ کر سکتے ہو ایک حکومت پر بیٹھنے والے آدمیوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قال
النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ينقص الرزق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے برکت کے اسباب، روزی میں برکت ہو، کمائی میں برکت ہو، نیز امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ رزق اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اسی طرح ہدایت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ ہدایت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں رکھتا تو مجھ جیسے کالے کلوٹے حبشی غلام کو کون ہدایت دیتا؟ حتیٰ کہ ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ چچا ابو طالب کی انتقال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں، قل یا عمی لا الہ الا اللہ، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھو، کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش کروں گا۔ اللہ نے آیت کو اتارا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، روزی دینا، ہدایت دینا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود رازق ہے، رزق دینے والے ہیں، مستحکم قوت والا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا، فامشوا فی مناکبها، بس چلو اس پر، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا۔ سب کو اللہ روزی پہنچا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جانوروں کو دیکھا آپ نے، بڑے بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں، یہ جانور اپنی غذا، اپنی روزی، رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ سب کو روزی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہو، اللہ کی رزاقیت پر ایمان ہو کہ میرا اللہ مجھے رزق دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں، جبکہ وہ اللہ جانوروں کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ سانپ بچھو کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور مخلوق کو کھلا رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ فرمان نافرمان لوگوں کو کھلا رہے ہیں،
بکری کی غذا چارہ ہے، چارہ چھوڑ کر کبھی اللہ نے اس کو گوشت نہیں کھلایا۔ شیر کی غذا گوشت ہے، گوشت چھوڑ کر کبھی اللہ نے اس کو چارہ نہیں کھلایا۔ مخلوق جانوروں کی غذا متعین ہے، آج تک جانوروں کی غذا میں کوئی تبدیل نہیں آئی، جبکہ وہ کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان نوکروں کو، ان غلاموں کو، ان جانوروں کو اللہ رب العزت وقت پر ان کی روزی انہیں پہنچا رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں۔ سردار اشرف المخلوقات حضرت انسان کو روزی سے کیسے محروم کریں گے؟ میرا ایمان اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، اللہ کی رزاقیت پر ہو۔ میرا اللہ مجھے رزق دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں۔ جب انسان کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان کا یقین اللہ کی رزاقیت پر سے ہٹ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں، تو پھر وہ انسان بیواؤں کو لوٹے گا، یتیموں کو لوٹے گا، غریبوں کو لوٹے گا، کمزوروں کو لوٹے گا، ناداروں کو لوٹے گا۔ ہر محتاج کے سامنے محتاج بن کر رشوت مانگتے ہوئے اسے کوئی حیا شرم نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کا یقین ہٹ چکا کہ میرا اللہ مجھے روزی دینے والے ہیں، میرا اللہ مجھے حلال روزی دینے والے ہیں۔ اس کا یقین ہٹ گیا تو پھر وہ ہر آنے والے کو لوٹنے لگا۔ رشوت کی بات آئی ہے، رشوت خور دراصل انسان کی اولاد نہیں ہے، شیطان کی اولاد ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال، مجرم نہیں ہے پھر بھی اسے مجرم بنایا گیا، قاتل ہے پھر بھی اسے بے قصور بنایا گیا، ظالم ہے پھر بھی اسے مظلوم بنایا گیا، نااہل ہے پھر بھی اسے اہل بنایا گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ رشوت کے ذریعے سے۔ جیسا کہ اس کی ایک اور مثال، ڈاکٹر بننے کا اہل نہیں ہے، ہر ایگزام میں فیل ہوتے ہوئے آیا ہے، رشوت دے کر پاس ہوا ہے، رشوت دے کر ڈاکٹر بنا ہے۔ جب رشوت دے کر ڈاکٹر بنا ہے، ایسا ڈاکٹر سماج میں آئے گا، ہاسپٹل کھولے گا، جسے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ نہیں سنا آپ نے؟ آج سے کئی سال پہلے کرناٹکا کے علاقے کے اندر 3000 سے زائد فیک ڈاکٹروں کو پکڑا گیا، ہاسپٹلوں پر پابندی لگائی گئی جو رشوت پر چلا رہے تھے۔ جب رشوت دے کر ڈاکٹر بنا ہے، ایسا ڈاکٹر آئے گا، ہاسپٹل کھولے گا، علاج کرے گا، کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کتنے بچے یتیم بن گئے ہوں گے، کتنے ماؤں کی گود خالی ہوئی ہوگی جو رشوت دے کر ڈاکٹر بنا ہے۔ ہر فیلڈ میں بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں۔ تعمیر کرنا ہے، اس محلے کے رشوت خوروں کو رشوت دینا پڑے گا۔ ایگزام میں فیل ہو گیا تو ٹیچر کو رشوت دینا پڑے گا۔ پولیس بننے کا اہل نہیں ہے، رشوت دے کر وردی پہن کر کے آیا ہے، اپنے سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر ایک پورا چین سسٹم ہے۔ سب کو گوبر کھلایا، سب کو رشوت کھلایا، کھلا کر کے وردی پہن کر پولیس میں ایس میں آیا ہے۔ جب رشوت دے کر پولیس بنا ہے، جب سماج میں آئے گا تو پھر بتاؤ سماج کی خدمت کرے گا، سماج کی سیوا کرے گا، کیا کرے گا؟ جتنا رشوت لٹایا ہے پبلک سے وہ پورا رشوت حاصل کرے گا، اور قانون اس پر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں تمہارا راز کھول دوں گا، اس سے اوپر والا اگر میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اس کے راز کو فاش کر دوں گا۔ آج چپراسی سے لے کر اوپر تک کا جو معاملہ ہے سب کا سب رشوت پر ہے۔ تم کیا بھروسہ کر سکتے ہو ایک حکومت پر بیٹھنے والے آدمیوں پر؟ رشوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں
جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں. بابا نے من السحت یأکلہم الناس. سحت حرام خوری کے 2 دروازے ایسے ہیں جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، اور اس زمانے میں حرام خوری کے وہ دونوں دروازے بڑے عام ہیں، بڑے کھلے چل رہے ہیں. کون سے ہیں وہ 2 دروازے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرشا و مہر الزانیہ. ایک ہے رشوت خوری کا بازار، دوسرا ہے رکھیل، جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت کا بازار. رشوت خوری کا بازار، جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت کا بازار. کیا بہترین مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت جب وہ بن کر، سنور کر، سج کر، پاؤڈر لگا کر، لپسٹک لگا کر بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، وہ اس کے خاطر نہیں ہے، آنے والے گاہکوں کے خاطر ہے. بالکل اسی طرح سوٹ بوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر ٹیبل پر بیٹھنے والے، یہ ان کے خاطر نہیں ہے، آنے والے گاہکوں کے خاطر ہے. جسم بیچ کر پیسے کمانے والی عورت کے پاس جو سامان ہے، خوبصورتی کا، میک اپ کا، فلاں فلاں، وہ اس کا نہیں ہے، آنے والے لوگوں سے لوٹا ہوا سامان ہے. ایسے ہی حرام خور، رشوت خوروں کے پاس جو مکان ہے، جو محل ہے، جو زمین ہے، یہ ان کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، آنے والوں سے لوٹا ہوا ہے. جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت چند پیسوں کے خاطر اپنی عزت کا بھی سودا کر دیتی ہے. ایسے ہی رشوت خور بھی چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے. وہ تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے بتائی. حلال جب آتا ہے تو لینے کی فکر نہیں، رشوت سے، سود کے اور ناجائز طریقوں سے کماتے ہو تو پھر روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ کمائی میں برکت کیسے آئے گی؟ قرضوں کی زندگی، ہاسپٹلوں کی زندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ روزی میں برکت ہو، کمائی میں برکت ہو. مسلمان کیا، کافر لوگ بھی چاہتے ہیں کمائی میں برکت ہو. سب چاہتے ہیں کمائی میں برکت ہو. سنو، کمائی میں برکت باباؤں کے پاس جانے سے نہیں ملا کرتی ہے. کمائی میں برکت فلاں باباؤں کے مزاروں کے پاس جانے سے نہیں ملا کرتی ہے. کمائی میں برکت فلاں پنڈت کے پاس جانے سے نہیں ملا کرتی ہے. کمائی میں برکت فلاں مزاروں کے سامنے جھکنے سے، منت مانگنے سے نہیں ملا کرتی ہے. کمائی میں برکت، فجر کی نماز پڑھو، اللہ روزی میں برکت دیں گے. حدیث میں ہے جو فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کی روزی میں برکت دے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی روزی میں برکت نہ دے. نماز چھوڑ کر، نحوست لے کر، شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر، مسجد کی ویرانی کی بددعائیں لے کر، فرشتوں کی بددعائیں لے کر نالائق کا کمانے کے لیے جاتا ہے، کیا خواب روزی میں برکت آئے گی؟ پھر قرضوں کی، مصیبتوں کی زندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، روزی کے راستے نکال دیتے ہیں. وَاللَّهُ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے اسے روزی دیتے ہیں جسے اس کا گمان بھی نہیں رہتا. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں. وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. حضرت مریم بند کمرے میں ہے، حضرت زکریا تبلیغ پر کہیں چلے گئے، آنے میں دیری ہو گئی، دوپہر کا کھانا حضرت مریم کو دینا ہے. دوڑے دوڑے جلدی جلدی آئے، یہ فکر کہ کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، قرآن کہتا ہے جب زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، مریم کو دیکھا ہے کہ وہ پھل فروٹ کھا رہی ہیں. حضرت زکریا سوچنے لگے، تعجب کی بات ہے، تن بندرا ہے،
کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، اور اس سے بڑی بات ہے کہ وہ فروٹ کھا رہی ہے، وہ پھل کھا رہی ہے جس کا سیزن بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور یا مریم انا لکی ھذا، زکریا کہنے لگے مریم یہ کہاں سے تجھے آیا ہوا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، کیا خوبصورت جواب ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا، گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو تربیت ایسا کرو، اللہ سے ہونے کا یقین ایسا بٹھاؤ کہ بیٹے یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ تمہیں کھلا رہے ہیں، شکر کرتے ہوئے کھاؤ، اطاعت کرتے ہوئے کھاؤ، فرما برداری کے ساتھ کھاؤ، ایمان والا بن کر کے کھاؤ، مومن بن کر کے کھاؤ، مسلمان بن کر کے کھاؤ، یہ اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ روزی میں برکت، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مفہوم زیادہ ہونا نہیں ہے، برکت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہے 1000 روپے کا کام 100 روپے میں ہو جائے، یہ بھی ایک برکت ہے۔ 1000 روپے کا کام 100 روپے میں ہو جائے، یہ بھی ایک برکت ہے۔ ایک آدمی کما رہا ہے، اس کی کمائی میں سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، بچوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، بیوی کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ماں باپ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، تو یہ کمائی اس کے لیے برکت ہے۔ انسان کما رہا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، بیوی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ماں باپ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، کمانے کے بعد بھی قرضوں کی زندگی ہے، تو پھر وہ کنگال بن رہا ہے، تو پھر وہ کمائی برکت نہیں ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے ایمان افروز واقعات سن 5 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، راستے میں کھانا پینا توشہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرات صحابہ تلاش کر رہے ہیں کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضرات صحابہ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، بہت تلاش کیا پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچا کچا پانی ہے وہ لے کر کے آؤ۔ حضرات صحابہ نے بچا کچا پانی کٹورے میں لے کر کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی کے کٹورے میں ڈالا، اللہ نے اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے پانی کو جاری کر دیا، پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا ہے، 1500 صحابہ نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، 1500 صحابہ نے مشکیزوں کو اپنے پانی سے مشکیزوں کو بھرا۔ یہ ہے برکت کہ اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ پانی کے کٹوروں میں پڑا، اللہ نے ایسی برکت جاری فرمائی، 1500 صحابہ پانی پی بھی رہے ہیں، پانی استعمال بھی کر رہے ہیں، جانوروں کو پانی بھی پلا رہے ہیں، اور پانی مشکیزوں سے بھر رہے بھی ہیں۔ یہ ہے برکت۔ تھوڑی چیز کے اندر پانی کا ایک کٹورا ہے، لیکن اللہ نے ایسی برکت دی، 1500 صحابہ پینے لگے۔ 5 سن ہجری میں خندق کے موقع پر مشرکین مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرات صحابہ نے مدینے کے بہت دور ایک جگہ خندق کھودی تاکہ مشرکین مکہ مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور اس موقع پر اتنے قحط سالی پڑ گئی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ پر بھی فاقے گزر رہے ہیں، حضرات صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور بھوکے ہیں، حضور پر بھوک کے آثار ہیں، گھر گئے، بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے، حضور کو بلا کر لے آتا ہوں، حضور بھوکے ہیں۔ چند دن گزر گئے، بیوی نے کہا بکری کا بچہ ہے، تھوڑی سی جو ہے، ایک کام کرو بکری کا بچہ ذبح کرو، تھوڑی سی جو ہے اسے پیس کر میں روٹیاں بناتی ہوں، سالن بناتی ہوں، تم حضور کو جا کر بلا کر لے آؤ، اور چند خاص احباب کو بھی بلا کر لے آؤ، زیادہ لوگوں کو بلا کر کے نہ لے آنا
تاکہ رسوائی نہ ہو جائے، کیونکہ کھانا بہت کم ہے۔ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا کھانا بنوایا ہوں، گھر چلتے ہیں کھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق والو جابر کی دعوت پر چلو، ہم سب چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان سوچ میں پڑ گئے، 1000 کی تعداد اور کھانا کم ہے، کیسے پورا ہوگا؟ جلدی جلدی دوڑے اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بہت مطمئن بھی تھا، کہ اس لیے کہ پہلے سے صورتحال بیان کر چکا تھا، کھانا کم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑے گھر گئے، بیوی سے کہا صحابہ کی 1000 سے زائد لوگ آ رہے ہیں۔ بیوی پریشان، بیوی کہہ رہی ہے جابر، شوہر سے کہہ رہی ہے کیا تم نے پہلے سے حضور کو صورتحال بیان کر دی؟ حضرت جابر کہنے لگے جی ہاں میں نے صورتحال بیان کر دی۔ تو بیوی کہنے لگی جب حضور لے کر کے آ رہے ہیں تو اللہ اپنے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہا دیکھو جب تک میں گھر نہ آؤں وہاں تک ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنا، روٹی نہیں پکانا۔ حضور گھر آئے اور ہانڈی کا اپنا لعاب رکھا، جو کے آٹے کا اپنا لعاب رکھا، اور یہ کہا ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، چپ دیتے رہنا۔ حضرات صحابہ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ایک جماعت آئی کھا کر چلی گئی، دوسری جماعت آئی آ کر کھا کر چلی گئی، تیسری جماعت آئی آ کر کھا کر کے چلی گئی۔ اتنے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جتنا سالن تھا، جتنی روٹیاں تھیں، صحابہ کی 1000 لوگ کھانا کھائے، لیکن کھانا بالکل اسی طرح ہے، کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ یہ کہتے ہیں برکت، اسے کہتے ہیں برکت۔ تھوڑی سی چیز کے اندر سب لوگ فارغ ہو جانا۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھ کر جاؤ گے اللہ روزی میں برکت دیں گے، یقیناً برکت دیں گے۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، جھوٹ بول کر کاروبار نہ کرو۔ حدیث ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو روک دیتا ہے، جھوٹ بول کر کے کاروبار نہ کرو۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، دھوکہ دے کر کے کاروبار نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزی میں برکت چاہتے ہو، پارٹنر تو جو تمہاری تجارت میں کاروبار میں پارٹنر ہے اس کا حق مار کر کے نہ کھاؤ۔ روزی میں برکت چاہتے ہو سورہ واقعہ پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد اللہ روزی میں برکت دیں گے۔ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، اللہ روزی میں خوب برکت دیں گے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ گے اللہ کبھی گھر کے اندر فاقہ نہیں لے آئیں گے، غریبی کو نہیں لے کر آئیں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا